قریب سے 6 فیٹ سے گولیاں دیکھی. مجھے بولنے دیجئے سر, ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں. اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر؟ آپ مجھے پلیز بولنے دیجئے. سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہریدوار میں, رائے پور میں اور الہ آباد پریاگ میں میرے بارے میں کیا کہا گیا؟ آپ کے نائبی کی رپورٹ ہے نا, آپ کیوں چھپا رہے اس کو؟ دیکھیے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں, ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے, بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا, میری ماں کی کوکھ سے تو زمین پر لٹایا گیا. جب میری آنکھ بند ہو جائے گی تو انشاءاللہ اورنگ آباد کی زمین مجھے دفنایا جائے گا. مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر, کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہیں اس کو دیکھیے. میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے, میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے. میں 94 سے پولیٹکس میں ہوں, میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے, مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے, اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے قبول ہے, مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر. میرا ماننا یہ ہے کہ سمویدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو, مظلوموں کو, الپ سنکھیک سماج کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی. آپ کی چنتا ہمیں ہے نا سر, میں اس لیے سیکیورٹی دے رہے ہیں. سر آپ کو نہیں سر, دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا. اویسی کی جان اخلاق پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر. اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی. اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ سر اس نفرت کو ختم کریے, اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے. میں نہیں لوں گا سیکیورٹی, میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی. مجھے اے کیٹیگری کا شہری بنائیے آپ, مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو. جب دیش کے پردھان منتری پر سیکیورٹی بریچ ہوا, اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا. سب سیکولر پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ اویسی تم کیوں بولے؟ میں نے کہا نہیں, دیش کا پردھان منتری میرا ہے, سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہیے. مگر 4 مرتبہ کے ایم پی پر کوئی 6 فیٹ کے فاصلے سے 4 گولی چلاتا ہے. مجھے موت ہے, ہم سب کی موت ہے, مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹھنے والا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ. اتر پردیش کی جنتا گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی, نفرت کا جواب محبت سے دے گی, اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصہ داری سے دے گی. میری آپ سے گزارش ہے سر کہ مجھے زیڈ کیٹیگری نہیں چاہیے, میں ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ انصاف کریے سر, اس پر یو اے پی اے لگائیے. اور ان کے دماغ کون ہے؟ 2 لوگ ریکی کرتے ہیں, ان کو معلوم کہ میں میرٹھ کی ٹھور سے آ رہا ہوں اس ٹول گیٹ پر, اور 6 فیٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے سر, آپ سرکار کے حوالے, اگر آپ انصاف کرنا چاہیں آپ انصاف کر سکتے, مگر ریڈیکلائزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے رائٹ ونگ ٹیررزم بڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, بیرسٹر اسد اویسی صاحب کے متعلق آپ حضرات یہ خبر جانتے ہوں گے کہ ابھی 2 سال قبل یو پی کے انتخابات کے سلسلے میں وہ ریلیاں نکال رہے تھے اور اپیل کر رہے تھے لوگوں سے تاکہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دے. اسی درمیان ایک بڑی دردناک خبر کھل کر آئی تھی کہ کچھ فرقہ پرستوں نے, کچھ بدبختوں نے ان کو حملہ کر دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی تھی. الحمدللہ اب بھی وہ صحیح سالم محفوظ ہے, لیکن ان کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہے. اسی سلسلے میں آج وہ عدالت پہنچے تھے. مولانا محمود مدنی صاحب پر بھی بڑے الزامات لگ رہے ہیں. پوری خبر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے, لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. محترم ناظرین کرام, اسد اویسی صاحب کا ایک ویڈیو آج خوب وائرل ہے جس میں ان کو اتر پردیش کی ایک عدالت میں جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے کیونکہ ناظرین کرام ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, ان فرقہ پرستوں کو, جن بدبختوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور بڑا خطرناک ترین وہ حملہ تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اس کا کون کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اویسی صاحب کو بارہا دھمکیاں دی جاتی ہے اور بے شمار مرتبہ انہوں نے اپنے بیان میں اس کو لے کر تذکرہ کیا ہے. حالانکہ پارلیمنٹ میں جب ان پر حملہ ہوا تو سیکیورٹی دی گئی ہے تو اس وقت صاف طور پر انکار کر دیا تھا. ابھی حال ہی میں جو حملہ ہوا ہے بابا صدیقی پر, جو مسلمانوں کے لیڈر تھے اور ان کا انتقال ہو گیا,
اس کے بعد پھر سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اویسی صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے ان کو سیکیورٹی ضرور دینی چاہیے اور اویسی صاحب کو لینی بھی چاہیے۔ اس سے متعلق اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا، آپ نے وہ ویڈیو شروع میں دیکھ لیا۔ محترم ناظرین کرام، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اسد اویسی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی سلسلے میں آج اویسی صاحب پہنچے تھے عدالت میں، انہوں نے اپنی دلائل پیش کیے۔ خود وہ بیرسٹر ہیں اور وہ چاہے تو اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں، لیکن مصروفیات ان کی الگ ہے، تو صرف سنوائی کے لیے آج عدالت میں اویسی صاحب پہنچے تھے۔ کمنٹ باکس میں اسد اویسی صاحب کے لیے دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین کرام، مولانا محمود مدنی صاحب سے متعلق ایک خبر پھر سے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مولانا محمود مدنی صاحب پارلیمنٹ کے الیکسی ہال پہنچے تھے، کیونکہ جمعیت علماء ہند کے وہ صدر ہونے کی وجہ سے وقف بورڈ کے بل کے سلسلے میں جو ترمیمی بل لانا چاہتی ہے موجودہ سرکار، اس کے خلاف وہ JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو اپنا موقف اور اپنے دلائل دینے کے لیے پہنچے تھے، جس میں انہوں نے اپنے ہی جماعت کا، اپنی جمعیت کا ایک مشیر بنایا ہے جس کو اویس سلطان خان جس کا نام ہے۔ اب نوجوان مولانا محمود مدنی صاحب کو لے کر بڑے الزامات اویس سلطان خان کے اوپر لگا رہے ہیں اور مولانا محمود مدنی صاحب پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوانوں نے ٹویٹر پر ٹویٹس کی بوچھار کر دی ہے اور پوسٹ اور دلائل کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ویب سائٹ ہے، نیوز پورٹل ہے، ان کی خبریں انہوں نے شیئر کر کے لکھا کہ اویس سلطان خان ایسا شخص ہے جس نے ابھی NRC کے سلسلے میں کئی سالوں سے نوجوان جو جیلوں میں قید ہیں ان کے خلاف اویس سلطان خان نے گواہی پیش کی، جس کی وجہ سے آج تک مسلمان نوجوان جیلوں میں ہیں۔ اس طرح سے باقاعدہ نیوز پورٹل میں اس خبر کو شائع کیا گیا تھا۔ ان خبروں کو شیئر کر کے دلائل کے ساتھ مولانا محمود مدنی صاحب پر لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو آپ نے اپنا مشیر کیوں بنایا، اور وقف کے سلسلے میں آپ اس کی رائے طلب کر کے حکومت کو پیش کر رہے ہیں، گویا کہ آپ نے بالکل غلط کیا۔ اس طرح سے پوسٹیں لوگ شائع کر رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں پر اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مرتبہ مولانا محمود مدنی صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو جس نے مسلمان نوجوانوں کو پھنسایا ہے اور ان کی وجہ سے مسلمان نوجوان جیلوں میں قید ہے، آپ اس کو کیسے مشیر بنا سکتے ہیں؟ پھر سے سرخیوں میں مولانا محمود مدنی صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ اگر یہ واقعی بات سچ ہے، اس طرح سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو پھر مولانا محمود مدنی صاحب کو ایسے شخص سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔